قائد اعظم نے جو پاکستان کا خواب دیکھا تھا وہ جاگتے میں دیکھا تھا، سوتے میں دیکھا تھا؟ جاگتے میں دیکھا تھا۔ معاشرے میں جو لوگ کوئی اثر ڈالتے ہیں وہ خواب سوتے میں نہیں دیکھتے، وہ خواب جاگتے میں دیکھتے ہیں۔ اور جب کوئی آدمی یہ سوچتا ہے نا کہ یار میں نے معاشرے میں کوئی کام کرنا ہے، وہ کوئی بھی کام ہو، مثال کے طور پر کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے، کوئی برانڈ بنانا چاہتا ہے، اب برانڈ ایسے تو نہیں بن جائے گا بیٹھے بٹھائے اس نے کوئی چیز پروڈکٹ تیار کی بیچنا شروع کر دیا، نہ کوئی مارکیٹنگ ہے کچھ نہیں ہے، ایسے تو نہیں ہوتا۔ دنیا میں اس وقت جتنی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں تو آپ صرف ان کا وہ بجٹ اٹھا کے دیکھیں جو ان کا مارکیٹنگ کا بجٹ ہے کہ یہ صرف اپنی مارکیٹنگ پہ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں جب کرکٹ کے میچ ہو رہے ہوتے ہیں تو چھکا لگتا ہے تب بھی ان کا اشتہار آ رہا ہے، کوئی چوکا لگتا ہے تب بھی ان کا اشتہار آ رہا ہے، پشت پہ کسی اور کمپنی کا اشتہار لگا ہوا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کام یہ خود بخود پیپسی کا مونوگرام یا کسی بھی اس کا مونوگرام خود بخود چھپ کے آ جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا، دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں ہوتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے بہت سے لوگوں کا یہ تصور بن چکا یا بنا دیا گیا کہ بھائی ہم مسلمان ہیں لہٰذا ہم کچھ بھی کریں کامیاب ہم نہیں ہونا، اور معاشرے پہ اثر ہمارا ہی آئے گا۔ تو اگر یہی سٹینڈرڈ ہے کہ آپ کچھ نہ کریں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت کیوں کی تھی؟ سوال یہ ہے، اللہ کے رسول نے محنت کی یا نہیں کی؟ ہم تصور کر سکتے ہیں اس محنت کا، سوچ سکتے ہیں کتنی محنت کی، کتنی سٹرگل کی، ایک لمحہ اپنے مشن سے ڈائیورٹ نہیں ہوئے، ایک لمحے کے لیے مسلسل۔ میں نے جو سیرت کا ہمارا کورس جو ہمارا یوٹیوب پہ چل رہا ہے نا، اس میں نے 15 وہ سازشیں 15 وہ حربے گنوائے ہیں کہ اسلام کے راستے میں اس زمانے کے کافروں نے کیا کیا رکاوٹیں کھڑی کی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر رکاوٹ کا کیسے توڑ کیا۔ الگ الگ رکاوٹیں قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اب مثال کے طور پر قرآن میں آتا ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ بھائی یہ قرآن مت سنو اور جب قرآن پڑھا جائے شور شرابہ شروع کر دیا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ لوگوں کے کانوں تک حق بات نہیں پہنچے گی، لعلکم تغلبون، تم غالب آ جاؤ گے۔ اس لیے کہ قرآن کی بات ایسی ہے جب کسی کے کان میں پہنچ جائے وہ اس کو متاثر کر کے چھوڑتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کافروں کی ایک سازش تھی۔ اس سازش کا خلاصہ کیا ہے کہ حق کی آواز، دین کی آواز، صحیح پیغام لوگوں تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا توڑ پیش کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بیت اللہ میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور نماز پڑھتے ہوئے قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بیت اللہ میں کھڑے ہوئے زور زور سے تلاوت شروع کر دی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ وہ جو گزرنے والے ہوتے تھے وہ ایسے ہی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے سننا شروع ہو جاتے تھے، سنتے تھے تو متاثر ہو جاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو نضر بن حارث کا واقعہ آتا ہے نا کہ اس نے کہا کہ یہ بھی تمہیں قصے کہانیاں سناتے ہیں، آدم علیہ السلام کا قصہ، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، فلاں پیغمبر کا قصہ، میں تمہیں لیٹسٹ کہانیاں سناتا ہوں، فارس کے بادشاہوں کی کہانیاں، روم کے بادشاہ کی کہانیاں، وہ ساری کہانیاں لے کر آیا، وہ کہانیاں سنانا شروع کر دی۔ قرآن میں آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو فضول قسم کی چیزیں خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کریں۔ آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو انہوں نے مجنون کہا نہیں کہا، ساحر جادوگر کہا نہیں کہا، شاعر شعر و شاعری کرنے والا کہا نہیں کہا، جو پروپیگنڈا جس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ شاعر ہے، یہ ساحر ہے، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ کاہن ہے،
قرآن میں اللہ نے اس کی نفی کی یا نہیں کی؟ ما هو بقول شاعر ولا بقول کاہن یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. اللہ نے بار بار بتایا کہ آپ مجنون نہیں ہیں، شاعر نہیں ہیں، ساحر نہیں ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف ایک سازش کرتے تھے، حضور اس کا توڑ کرتے تھے. وہ دوسری سازش کرتے تھے، حضور اس کا توڑ کرتے تھے. وہ تیسری سازش کرتے تھے، حضور اس کا توڑ کرتے تھے. یہ نہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، یہ جتنی سازشیں بھی کریں یہ ناکام ہوں گے، میں کامیاب ہوں گا. اتنی بات تو حقیقت ہے کہ آخرت کی کامیابی آپ کو ملے گی. لیکن دنیا میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیغام پہنچے، لوگ آپ کے پیغام سے متاثر ہوں، تو پہلا سٹیپ اس کا یہ ہے کہ آپ کو مسلسل کوشش کرنی ہے. دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ جو ہرڈلز، جو مشکلات، جو رکاوٹیں آئیں، ان کے لیے آپ نے کوئی توڑ نکالنا ہے کہ بھائی اب یہ رستے میں یہ رکاوٹ ہے، اب میں یہ کام یوں کروں گا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام طائف گئے نا، طائف کا واقعہ بڑا مشہور ہے. طائف کیوں گئے تھے حضور؟ اس لیے کہ جب مکہ کے لوگوں کو آپ نے دیکھا دعوت دے کے ہر طرح سے ان کو سمجھایا، لیکن وہ ہر چیز کا توڑ پیش کرتے تھے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں کسی ایسی جگہ جاتا ہوں اور لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ ایکسیپٹ کر لیں، پھر ان کا امپیکٹ مکہ کے لوگوں پہ آ جائے گا. طائف گئے تو طائف کیوں گئے اور طائف میں کیا ہوا حضور کے ساتھ؟ مشہور واقعہ سب نے سن رکھا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام آلٹرنیٹ تلاش کر رہے تھے کہ مکہ کے لوگ بات نہیں مان رہے، کسی اور کو جا کے سمجھاتا ہوں. طائف کے لوگوں نے بات نہیں مانی، پھر مکہ آئے. پھر مکہ سے کہاں گئے؟ مدینہ گئے. مدینہ ہجرت کیوں کی تھی؟ اسی وجہ سے کہ پھر مکہ کے لوگوں نے ستانا شروع کیا، تو آپ نے کہا کہ اب کوئی اور آلٹرنیٹ تلاش کرتے ہیں، تو مدینہ چلے گئے. مکہ سے طائف جا رہے ہیں، طائف سے مکہ آ رہے ہیں، پھر مکہ سے اور کئی قبیلے کے لوگوں کو آپ نے کہا. ایک ایک قبیلے کے پاس آپ جا کے کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے پاس آ جاؤں، کیا تم میری میزبانی کرو گے، مجھے سیکورٹی فراہم کرو گے، میری حفاظت کرو گے؟ ایک ایک قبیلے کے پاس جا کے آپ ملاقاتیں کرتے تھے 1 to 1، ایک ایک قبیلے کے سردار سے، کہ مجھے سیکورٹی چاہیے، مجھے تحفظ چاہیے، میں تمہارے یہاں آ کے پناہ لوں گا، وہاں لوگوں کو دین کی دعوت دوں گا. سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے. مدینہ کے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو سیکورٹی فراہم کریں گے، ہماری ذمہ داری ہے، آپ آئیں، ہم آپ کی ایسے حفاظت کریں گے جیسے ہم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ چلے گئے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ جو ہمارے ہاں تصور پایا جاتا ہے نا کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں اس لیے، یا میری نیت اچھی ہے اس لیے میں نے ہی کامیاب ہونا ہے. مثال کے طور پر آپ یہ سمجھیں کہ ایک اسکول ہے جو بچوں کو ڈانس سکھا رہا ہے، میوزک کنسرٹ کر رہا ہے، اور جناب فضول قسم کی ایکٹیویٹیز کروا رہا ہے، بے حیائی کو پروموٹ کر رہا ہے. ایک دوسرا اسکول ہے اسلامی اسکول. اب مثال کے طور پر جو اسکول بے حیائی کو پروموٹ کر رہا ہے، انہوں نے اپنی ایجوکیشن کی کوالٹی بھی بہت اچھی رکھی ہوئی ہے، انہوں نے اپنا انوائرمنٹ بھی بہت اچھا رکھا ہوا ہے. اور جو اسلامی اسکول ہے اس کی نہ ایجوکیشن کی کوالٹی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے اسلامی اسکول ایسے، مثال سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. مثال کے طور پر فرض کریں اس کی ایجوکیشن کوالٹی اچھی نہیں ہے، یا ایجوکیشن کوالٹی اچھی ہے انوائرمنٹ اچھا نہیں ہے، یا ٹیچر کوئی بہت زیادہ ایکسپرٹ انہوں نے ہائر نہیں کیے. اب وہ اس کا رونا تو روتا ہے کہ یار میرے بچے بیکن ہاؤس جا رہے ہیں، سٹی اسکول جا رہے ہیں، فلاں جگہ جا رہے ہیں، اسلامی اسکول، حالانکہ میں نے اسلامی اسکول کھولا ہے، یہاں کیوں نہیں آ رہے؟ اب والد کہتا ہے مجھے کوالٹی ایجوکیشن چاہیے. آپ نے جسٹ اسلام کا ٹائٹل تو لگایا ہوا ہے، ایجوکیشن ہے نہیں. اسلامی اسکول کا ٹائٹل تو لگایا ہوا ہے، انوائرمنٹ ہے نہیں. اب آپ کامیابی صرف اس لیے چاہتے ہیں، اسی کو مذہبی کارڈ کہتے ہیں نا. مذہبی کارڈ لوگ سمجھتے ہیں صرف سیاستدان استعمال کرتے ہیں، ہم میں سے ہر آدمی مذہبی کارڈ استعمال کرتا ہے، جہاں جس کو ضرورت پڑتی ہے وہ مذہبی کارڈ استعمال کرتا ہے. تو اب اگر کوئی اسلامی اسکول ہے، ہونا یہ چاہیے کہ اس کی ایجوکیشن کی کوالٹی ان اسکولوں سے بہت اچھی ہو جو بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان اسکولوں کا انوائرمنٹ بہت بہتر ہو
بنسبت ان اسکولوں کے جو بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو بچے یا والدین خود بخود کھنچے ہوئے چلے آئیں گے آپ کے پاس. ایسا ہے یا نہیں؟ دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا فاصدع بما تؤمر کہ اب دین کی بات کھل کر بیان کرنا شروع کریں. شروع میں 3 سال تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام خفیہ دعوت دیتے رہے. ایک کو دعوت دی, دوسرے کو دعوت دی, تیسرے کو دعوت دی. اعلانیہ دعوت آپ نے 3 سال تک نہیں دی. 3 سال بعد آپ کو اجازت ملی کہ اب آپ کھل کر پیغام پہنچائیں. تو یہ مشہور واقعہ ہے, ہم سب نے سن رکھا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام صفا پہاڑی پہ چڑھے. صفا پہاڑی پہ چڑھ کے لوگوں کو کہا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے اس جانب سے ایک لشکر تم پہ حملہ کرنے آ رہا ہے, کیا تم میری بات کو سچا سمجھو گے یا جھوٹا؟ سب نے کہا ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں جو مجھے نظر آ رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام صفا پہاڑی پہ کیوں چڑھے؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دین کی بات ہی کرنی تھی نا, تو بیت اللہ میں بیٹھ کے کر لیتے. بیت اللہ میں بیٹھ کے حق بات اللہ نے کہا کھل کے بیان کریں نا, تو آپ بیت اللہ میں جمع کرتے لوگوں کو, بیٹھو بھائی میں بات کر رہا ہوں, بات کر لیتے. لیکن آپ صفا پہاڑی پہ چڑھے کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ اس زمانے میں آپ یہ سمجھے یہ اس زمانے کا میڈیا تھا کہ آپ نے اگر کوئی بات سب کو پہنچانی ہے اور ایک سمجھے ایک ہنگامی ایمرجنسی بنیادوں پہ سب کو بات پہنچانی ہے, اس کا طریقہ عربوں میں یہ تھا کہ وہ صفا پہاڑی پہ چڑھتے تھے, اپنی قمیص اتارتے تھے, اپنے سر پہ مٹی ڈالتے تھے, پھر اعلان کرتے تھے, ساری قوم جمع ہو جاتی تھی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی طریقے کو اختیار کیا, اسی طریقے کو اختیار کیا اور صفا پہاڑی پہ چڑھے, پورا پراپر اس طریقے سے لوگوں کو دعوت دی. جو بھی ان کا ریئیکشن تھا وہ بات کی چیز ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اور سیرت سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ میرا پیغام حق ہے, میری بات حق ہے, لہٰذا میں کہیں کونے کھانچے میں بیٹھ کے بھی دین کی بات کروں گا تو بس ہمارا پیغام ہی آگے بڑھے گا. آپ جانتے ہیں صلح حدیبیہ جب ہوئی, حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا کے بادشاہوں کو خطوط لکھے, روم کے بادشاہ کو خط لکھا, فارس کے بادشاہ کو خط لکھا, سارے بادشاہوں کو خط لکھے. اس زمانے کا آپ سمجھے یہی میڈیا تھا نا, خطوط لکھے جاتے تھے. آج اگر آپ کسی کو میسج کرتے ہیں, واٹس اپ کرتے ہیں یا کسی کو لیٹر لکھتے ہیں, تو اس زمانے میں یہی لیٹر ہی لکھے جاتے تھے, خطوط لکھے جاتے تھے. پھر اس سے بڑھ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بادشاہوں کے پاس جن لوگوں کو بھیجا ہے سفیر بنا کر, ایمبیسڈر بنا کر, اس کے لیے بھی آپ نے سلیکشن کی ہے, یہ نہیں کہ کسی کو بھی بھیج دیا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں کو سفیر بنا کر بھیجا جن کی پرسنالٹی بہت کمال کی تھی, خوبصورتی میں, قد کاٹ میں, جسم میں, ہر لحاظ سے جو بہت ہی خوبصورت, سلم, سمارٹ, اور ان کی پرسنالٹی کے بندہ دیکھ کے متاثر ہو. ایسے صحابہ کی آپ نے سلیکشن کی. حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو آپ نے سفیر بنایا حضور نے. یہ اتنے خوبصورت ہے, حضرت عمر نے اپنے دور میں ان پہ پابندی لگا دی تھی کہ گھر سے نکلو گے تو نقاب کر کے نکلو گے. اتنے خوبصورت ہے یہ, اس لیے کہ ان کو دیکھ کر عورتیں فتنے میں پڑ جاتی تھیں. اتنے خوبصورت حضور نے ان کو سفیر بنا کر بھیجا تھا. کیوں؟ تاکہ جب یہ جائے, اسلام کا پیغام جائے, وہ پرسنالٹی کو دیکھے, دیکھ کے ہی متاثر ہو جائے کہ یار اس جیسا بندہ یہ بات کر رہا ہے تو کوئی بات میں وزن ہوگا. اس چیز کی, شخصیت کی, پرسنالٹی کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے. اب ہم مثال کے طور پر میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ میں کسی وزیر اعظم کے پاس, وزیر اعلیٰ کے پاس, کسی بڑی سطح پہ کسی آدمی کو بھیجنا چاہتا ہوں, تو یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے نا کہ آپ اس کی پرسنالٹی کو دیکھ کر آپ یہ دیکھیں کہ اس کو اس کی لینگویج سمجھ میں آتی ہے, اس کو اس کی, اور اس کو اس کی لینگویج سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی. اگر سمجھ میں نہیں آتی اور آپ نے بھیج دیا, وہ جا کے کیا بات کرے گا پرائم منسٹر سے یا سی ایم سے؟ وہ کیا بات کرے گا؟ یہ گورنر سے کیا بات کرے گا وہ؟ ہم کہتے نہیں یار دین کا کام ہے, بس کیا ضرورت ہے, ملنگ لوگ ہیں ایسے ہی کریں. کون سی ملنگی ہے, کون سا دین ہے, پتہ نہیں. اچھا, بہت سے دینداروں کا یہ مسئلہ ہے کہ
دین کے کسی کام کے بارے میں آپ کہیں نا مثال کے طور پر یار اس کام کے لیے کوئی ادارہ ہونا چاہیے, کہیں کوئی بیٹھنے کی کوئی صحیح ارینجمنٹ ہونی چاہیے, کوئی ٹیبلیں لگی ہوئی ہوں, کوئی کرسیاں لگی ہوئی ہوں, کوئی میٹنگ روم بنا ہوا ہو, کہتے ہیں نہیں چٹائی پہ, اللہ کے رسول نے چٹائی پہ بیٹھ کے سارا کام کیا ہے. وہ خود 2,000 گز کے بنگلے میں رہ رہے ہوتے ہیں, 4 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں, اور اپنا جو بزنس ہے اس کی مارکیٹنگ پہ لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہوتے ہیں. کل میں ایک جگہ گیا, ایک ریسٹورنٹ کھانا کھانے کے لیے, انہوں نے ایک نیا برگر نکالا ہے, گھر والے میرے ساتھ ہے. اب وہ مسلسل اس پہ انہوں نے ڈاکومنٹری بنائی ہوئی ہے پوری, سمجھے ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے. ایک لڑکا آتا ہے, وہ برگر پیش کرتا ہے, پھر وہ اس کو ٹیسٹ کرتا ہے, پھر وہ کہتا ہے بڑا زبردست, پھر وہ گھر والوں کے لیے لے کے جاتا ہے. ایک برگر ہے 700 800 1000 روپے کا برگر ہوگا. میں اس ویڈیو کو دیکھ رہا تھا, اس کی کوالٹی, اس کی اینیمیشن, اس کی ڈیزائننگ, میں نے گھر والوں کو بتایا کہ یار اس پہ کوئی لاکھوں روپے کا خرچہ کیا اس ایک اشتہار پہ انہوں نے, برگر بیچنے کے لیے. اور ہم اگر کسی کو یہ کہہ دیں کہ بھائی دین کے کام کے لیے ایسا کوئی اشتہار بنائے, ڈیجیٹل اس پہ اسکرین پہ چل رہا ہو, لوگوں کو پتہ چلے کہ یار یہ کوئی بیان ہے, کوئی سیرت کا کورس ہو رہا ہے, کوئی خواتین کے لیے کورس ہو رہا ہے, کوئی درس قرآن ہو رہا ہے, وہ اس سے آگے بڑھتے نہیں ہیں کہ مسجد کی دیوار پہ جا کے اسٹیکر چپکا دو. پیپسی والے یہ کرتے ہیں, KFC والے یہ کرتے ہیں, میکڈونلڈ والے یہ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی مارکیٹنگ کا ایک طریقہ ہے, لیکن دین کا کام آپ کر رہے ہیں. آپ اپنے بزنس کی کتنی کہتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھنی ہے, یہ سیکھنا ہے, پروڈکٹ کی جناب ہم نے فیک ریویوز دے رہے ہوتے ہیں. پچھلے ہفتے میں نے بات کی تھی نا اس پہ, فیک ریویوز دے رہے ہوتے ہیں نا اس پہ لا کے, تاکہ میری پروڈکٹ اوپر آئے. کیوں؟ تاکہ میری پروڈکٹ زیادہ بکے. تو اگر ہم دین کی کوئی پروڈکٹ کسی کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, دین کا کوئی پیغام کسی کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو فیک ریویوز کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں. دین کے پیغام میں خود اتنی جان ہے, خود اتنی تاثیر ہے کہ وہ لوگوں تک خود پہنچتی ہے, خود لوگوں کے دلوں میں اترتی ہے. یہ بنیادی طور پہ ہوتا ہے اس لیے کہ ہمارے ہاں توکل کا جو مفہوم پایا جاتا ہے وہ یہ پایا جاتا ہے کہ توکل کا مطلب ہے کہ اسباب چھوڑ دو اور اللہ پہ توکل کرو. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ, میں اپنے اونٹ کو باندھوں اور توکل کروں یا کھلا چھوڑ دوں اور توکل کروں؟ نہیں, میں اونٹ ہے میرے پاس, اس کو باندھوں پھر اللہ پہ توکل کروں یا کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پہ توکل کروں؟ حضور نے فرمایا اعقلھا وتوکل, پہلے اونٹ کو باندھو پھر توکل کرو. اب مثال کے طور پر ایک آدمی نماز پڑھنے آ رہا ہے یا میں یہاں بیان کرنے آ رہا ہوں, میں گاڑی کے سارے شیشے ویشے سب کھول کے آ جاتا ہوں کہ میں تو دین کے کام کے لیے جا رہا ہوں, لہٰذا میری گاڑی کے شیشے کھلے میں, تو واپس جاؤں گا تو گاڑی ہوگی, یا تو گاڑی نہیں ہوگی یا گاڑی کے اندر جو کچھ ہے وہ نہیں ہوگا. اب میں اس وجہ سے گاڑی کھلی چھوڑ کر آیا ہوں کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں, تو کیا یہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے کر گئے نا, اب معراج کا جو سفر ہے یہ پورا معجزہ ہی معجزہ ہے. پہلے آپ بیت اللہ سے گئے بیت المقدس, بیت المقدس کوئی تقریباً آپ سمجھیں کوئی 1400-1500 کلومیٹر سے بھی زیادہ کا فاصلہ ہے. اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام گئے براق سواری پر جو بہت تیز رفتار تھی. اب وہاں سے جانا تھا آسمانوں پر بیت المقدس سے. جب بیت المقدس حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہنچے ہیں, حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سواری کو جا کے کڑے سے باندھا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ بیت المقدس میں جا کے, آج بھی وہ دیوار براق, مسجد اقصیٰ کی دیوار براق مشہور ہے, وہ اسی وجہ سے مشہور ہے کہ یہ وہ دیوار ہے جہاں پر کڑے سے حضور نے اپنی سواری کو باندھا تھا. اب پورا سفر معجزاتی سفر ہے, لیکن جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اختیار میں کوئی چیز تھی کہ سبب اختیار کرنا چاہیے, آپ نے اس کو باندھا. یہ نہیں کہ میں تو معجزاتی سفر پہ جا رہا ہوں لہٰذا اس کو کھلا چھوڑ دیتا ہوں. یہ دین کا مزاج نہیں ہے کہ اسباب کو, حدیث میں آتا ہے لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر, اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے اللہ پہ توکل کرنے کا حق ہے
تو اللہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے. اور آگے حضور نے فرمایا تغدو خماسا وتروح بطانا، وہ صبح جب گھونسلے سے نکلتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں، رات کو جب واپس گھونسلے میں آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. اب اس میں دو چیزیں سیکھنے کی، ایک تو یہ کہ اللہ پہ توکل بہت اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے. دوسری چیز سیکھنے کی یہ ہے کہ پرندے اپنے گھونسلوں میں بیٹھے نہیں رہتے صبح سے شام تک. پرندے صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، پھر شام کو واپس آتے ہیں تو اللہ ان کو رزق دیتا ہے. اگر پرندے صبح سے شام تک گھونسلوں میں بیٹھے رہیں اور یہ توکل کریں کہ اللہ ہمیں رزق دے گا، اللہ چاہے گا تو دے دے گا، اللہ کا قانون نہیں ہے یہ. تو حضور نے فرمایا کہ پرندے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو بھرے پیٹ واپس. تو اگر یہ خالی پیٹ نہیں نکلیں گے گھونسلوں سے تو بھرے پیٹ واپس نہیں آئیں گے. بھائی کسی آدمی کو بھوک لگ رہی ہے، وہ کہے کہ میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، میں نے کھانا نہیں کھانا، اللہ میرا پیٹ بھرے گا. کہ بھائی کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا، اللہ کے حکم سے بھرتا ہے، تو کھانا نہیں کھاؤں گا. پیاس لگی ہوئی ہے، میں پانی نہیں پیوں گا، اللہ میری پیاس بجھائے گا. اللہ پیاس بجھائے گا لیکن پانی پینا پڑے گا آپ کو. اور اگر کوئی کافر ہے اور ایک مسلمان ہے، ایک کافر ہے اور ایک مسلمان ہے، آپ یہ سمجھیں اسرائیل کا فوجی ہے اور وہ غزہ پہ حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہے اور اس کو پیاس لگی ہوئی ہے اور وہ پانی پیتا ہے، اس کی پیاس بجھے گی نہیں بجھے گی؟ اور ایک غزہ کا مجاہد ہے، اس کو پیاس لگی ہے، وہ پانی نہیں پیتا کہ میں جہاد کر رہا ہوں، اس کی پیاس بجھے گی؟ اس وجہ سے کہ میں جتنا بھی عظیم کام آپ کر رہے ہوں، اسباب کو نہیں چھوڑا جا سکتا. آپ جہاد کر رہے ہیں تو جہاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاد کے لیے قرآن نے کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ جتنی قوت تیار کر سکتے ہو اتنی قوت تیار کرو. تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تاکہ تم اپنے دشمن کو اور اللہ کے دشمن پہ رعب ڈال سکو. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ اللہ سے اتنے نہیں ڈرتے جتنے یہ تم سے ڈرتے ہیں. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ، تمہارا رعب ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ ہے. اس لیے کہ اللہ کو تو وہ نہیں مانتے، لیکن اگر تمہارے پاس کوئی ایسی طاقت ہوگی وہ ان کو نظر آئے گی، وہ قریب نہیں بھٹکیں گے. یہ بات میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے اللہ کے فضل و کرم سے. پاکستان اگر بہت سے حملوں سے بچا ہوا ہے، دشمن کے حملوں سے، اور کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ پاتا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے، پاور ہے، میزائل ٹیکنالوجی ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ سب کچھ نہ ہو پاکستان کے پاس، یہ فوج پاکستان کے پاس نہ ہو، یہ ایٹم بم نہ ہو، یہ میزائل ٹیکنالوجی نہ ہو، تو اگر وہ غزہ میں یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو پاکستانی کوئی ان کے چچا زاد لگتے ہیں کیا؟ پاکستانیوں سے کیا رشتہ ہے ان؟ وجہ کیا ہے کہ ایک سبب ہے، اللہ نے اس کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، وہ سبب آپ اختیار کریں، دشمن آپ کے قریب نہیں آئے گا. تو کوئی بھی کام اگر کیا جاتا ہے، یہ شریعت کا بنیادی تصور ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اس کے لیے اللہ کافی ہے. لیکن توکل کا مطلب یہ ہے، تو مسلمان ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر میں بزنس کروں گا تو وہ بھی کامیاب ہوگا، میں کوئی دین کا کام کروں گا وہ بھی اثر اپنا لوگوں پہ ڈالے گا، میں جو کام کروں گا وہ اس لیے اثر ڈالے گا کہ میں ٹھیک ہوں، میں نیک آدمی ہوں. اس کے لیے جو ڈیو سبب ہے، جو ریزن ہے، جو مؤثر چیز ہے، آپ اس کو اختیار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اچھا، یہ چیز دنیاوی کاموں میں، جیسے میں نے کہا نا، دنیاوی کاموں میں بہت آسانی کے ساتھ یہ چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. دنیاوی معاملات ان میں آسانی سے یہ چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. مثال کے طور پر کوئی آدمی، کسی نے پیسہ کمانا ہے، تو ہم نے آج تک کوئی ایسا آدمی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جس نے یہ کہا ہو کہ اللہ رزاق ہے اس لیے میں نے کام نہیں کرنا. سنا ہے کبھی کسی سے؟ اللہ کیا ہے؟ رزاق ہے، اس لیے نہ میں نے جاب کرنی ہے، نہ ملازمت کرنی ہے، نہ بزنس، کچھ نہیں کرنا. کیوں؟ اللہ کیا ہے؟ سنا ہے کبھی کسی کو؟ نہیں سنا. صبح صبح سویرے نکل رہا ہوتا ہے، نہیں نکل رہا ہوتا آدمی جاب کے لیے، دکان کھولنے کے لیے، بزنس کے لیے. لیکن اگر کسی کو کہیں کہ نماز پڑھیں تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ اللہ غفور الرحیم.
اللہ کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے. تو اللہ تو رزاق بھی ہے. تو کام کرنے کے لیے تو آپ جاتے ہیں, یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ رزاق ہے, پھر کام بھی کرتے ہیں, لیکن نماز پڑھنے نہیں جاتے اور کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ دین کے ساتھ جو ہم لوگ کر رہے ہیں نا, میں آپ کو اس کی مثالیں دے رہا ہوں کہ ہم کر کیا رہے ہیں دین کے ساتھ. بھائی اللہ غفور الرحیم ہے کس کے لیے؟ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ. اللہ فرماتے ہیں میں بخشتا ہوں اس کو جو توبہ کرتا ہے, وَآمَنَ ایمان لاتا ہے, وَعَمِلَ صَالِحًا نیک اعمال کرتا ہے. اگر اللہ نے بخشنا ہی ہے تو اللہ نے جہنم کس کے لیے بنائی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. شیطان نے جب اللہ کو یہ کہا نا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا, اللہ نے کہا کہ میں جہنم کو تجھ سے اور تیری بات ماننے والوں سے بھر کے چھوڑوں گا. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ, تیرے سے اور تیری اتباع کرنے والوں سے جہنم کو بھر کے چھوڑوں گا. یہ اللہ جہنم کس سے بھرے گا؟ قرآن کریم میں آتا ہے کہ جہنم کا جو ایندھن ہے وہ انسان ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس. اس آگ سے اپنے گھر والوں کو ڈراؤ جس کا ایندھن انسان ہے. دنیا کی آگ لکڑیوں سے جلتی ہے, جہنم کی آگ انسانوں سے جلے گی. حجارہ اور پتھر اس کا ایندھن ہے, پتھر سے وہ آگ جلے گی. یہ جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز بار بار بتائی ہے, بار بار سمجھائی ہے, بنیادی طور پہ اس کا مقصد یہی ہے, یہی چیز سمجھائی جا رہی ہے. اب دیکھیں قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, یہ جو آخری آیات ہیں اس میں ہم جو دعا مانگتے ہیں نا, ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ. آپ ذرا اس کو, قرآن کریم کی جو آیت شروع ہوتی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا. آگے دعا مانگ رہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ, اے اللہ ہمیں ایسی چیز کا مکلف نہ بنا جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی آیت کے شروع میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی چیز کا مکلف نہیں بناتا. اور آگے انسان دعا سکھائی جا رہی ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا, یا اللہ ہمیں ایسی چیز کا مکلف نہ بنا جس کی ہم میں طاقت نہیں. تو اللہ نے تو بنایا ہی نہیں, دعا کا کیا مطلب؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی جب اللہ نے خود کہہ دیا کہ میں تمہیں ایسی چیز کا مکلف نہیں بناتا جس کی تم میں طاقت نہیں, پھر یہ دعا کرنے کا کیا مطلب کہ یا اللہ ہمیں ایسی چیز کا مکلف نہ بنا. علماء نے اس کی تفسیر لکھی ہے, اس کی وضاحت لکھی ہے کہ وہ چیز جس کے ہونے کا آپ کو 100% یقین ہو, وہ چیز جس کے ہونے کا, جس کے رزلٹ کا آپ کو 100% یقین ہو, اس کے لیے بھی اللہ سے دعا کریں کہ دعا بھی ایک سبب ہے. اب ہمیں 100% یقین ہے اس بات کا کہ اللہ نے ہمیں ایسی چیز کا مکلف نہیں بنایا جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے, پھر بھی ہمیں حکم ہے کہ یہ دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں ایسی چیز کا مکلف نہ بنا جس کی ہم میں طاقت. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب مثال کے طور پر کوئی آدمی دوائی کھا رہا ہے, کوئی میڈیسن لے رہا ہے, کوئی بھی چیز لے رہا ہے, پانی پی رہا ہے, کھانا کھا رہا ہے, اب اس کو پتا ہے میں پانی پیوں گا تو میری پیاس بجھ جائے گی, میں کھانا کھاؤں گا تو میری بھوک مٹ جائے گی, لیکن اس کو بھی یہ حکم ہے کہ کھانا بھی کھاؤ, سبب اختیار کرو, اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ اللہ کی طرف اس کو پھیرو کہ اس میں اثر ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے, اور اللہ سے دعا بھی کرو. تو بنیادی طور پر جو سمجھنے کی چیز ہے, جو آج ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے, دیکھیں کوئی بھی آدمی اگر کسی کو واش روم جانا ہوتا ہے تو وہ جاتا ہے یا بس توکل کر لیتا ہے واش روم جانے کے لیے کہ بس ٹھیک ہے واش روم کیا جانا ہے, بس خود ہی سب کچھ ہو جائے گا, میں واش روم جانے کی کیا ضرورت. شادی اگر کسی کو اولاد چاہیے تو شادی کرے گا یا ویسے ہی
کہتے ہیں ایک صاحب نے کسی بزرگ کو کہا کہ میرے لیے دعا کریں، اولاد اللہ تعالیٰ دے دے. تو وہ دعا کرتے رہے. ایک سال بعد پھر آیا، حضرت دعا کریں، اولاد نہیں ہوئی. سال بعد پھر آیا، حضرت دعا کریں، اولاد نہیں ہوئی. 4-5 سال بعد حضرت نے پوچھا کہ شادی بھی کی ہے یا نہیں؟ تو کہا شادی کے بعد تو اللہ ویسے ہی دے دیتا ہے، آپ سے دعا کا اسی لیے کہا ہے کہ بغیر شادی کے اللہ دیتا ہے. یہ بزرگی کا تصور ہے کہ بزرگ آدمی وہ ہوتا ہے جو دعا کرے، اس کی دعا سے بغیر شادی کے اس کو اولاد مل جائے. یہ بزرگی کا، یہ کہ کسی کے ہاتھ سے کوئی کرامت ظاہر ہو جائے، کوئی غیر معمولی کوئی کرشمہ ظاہر ہو جائے. یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے کہ شریعت کے اندر بزرگی کا معیار دین پر عمل کرنا ہے. بزرگی کا کوئی خاص حلیہ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں بہت سے لوگ بزرگی کا حلیہ بنا کر لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں. میں اکثر اپنے طلبہ کو، جب میں پڑھاتا ہوں مدرسے میں، طلبہ کو یہ کہتا ہوں، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے اور بار بار لکھی ہے. وہ فرماتے تھے کہ جس نے انسان بننا ہے وہ میرے پاس آئے، جس نے بزرگ بننا ہے کہیں اور چلا جائے. حضرت تھانوی فرماتے تھے جس نے انسان بننا ہے وہ میری خانقاہ میں آئے، جس نے بزرگ بننا ہے وہ، اس لیے کہ بزرگ بننے پہ ٹوٹل خرچہ کتنا آتا ہے؟ 5-6 ہزار روپے کا خرچہ آتا ہے. کیا خیال ہے؟ آپ کو ایک جبہ چاہیے لمبا سا، ایک پگڑی چاہیے، ایک آپ کو یہاں مسواک کے لیے جیب چاہیے، ایک ہاتھ میں تسبیح چاہیے، اور تھوڑا سا آپ سر ٹیڑھا کر لیں تو بس وہ کیا ہے، بزرگ پرو بن جائیں گے آپ، پرو بزرگ، پرو میکس. اب سامنے والا جب آپ کو دیکھے گا اس کا جبہ بھی ہے، داڑھی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، تسبیح بھی ہے، مسواک بھی رکھی ہوئی ہے، شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر ہے، بس اور بزرگ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ تصور ہے دینداری کا یا نہیں؟ تو کیا ان چیزوں سے آدمی دیندار بن جاتا ہے؟ اب چاہے اس کے اخلاق جیسے بھی ہوں، چاہے وہ حرام کھاتا ہو، چاہے وہ سود کھاتا ہو، چاہے وہ بہنوں کی میراث دبا کے بیٹھا ہوا ہو، چاہے وہ نماز نہ پڑھتا ہو، چاہے وہ زکوٰۃ نہ دیتا ہو، یہ بزرگ کہلائے گا. ایک وہ آدمی ہے جس کا ایک نارمل انسان ہے، جو شریعت کا حکم ہے بھائی داڑھی رکھو، اپنے نماز کا اہتمام کرو، کوئی خاص ایسا حلیہ نہیں ہے کہ لوگ دیکھ کے اس سے متاثر ہوں کہ یار یہ کوئی بہت اللہ والی شخصیت ہوگی. ایک وہ شخص ہے. تو اللہ کی نظر میں بزرگ کون سا آدمی ہے؟ وہ جو عام سا نظر آنے والا ہے یا وہ جبے قبے والا جو ہے؟ اللہ کی نظر میں بزرگ وہ آدمی ہے جو عام ہمیں نظر آ رہا ہے، کوئی اس کا ایسا حلیہ نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی لکھا ہے کہ انسان بننا ہے تو یہاں پہ آؤ، بزرگ بننا ہے تو کہیں اور جاؤ. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر. آپ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اشعث کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اغبر جسم غبار سے اٹا ہوا ہوتا ہے، مدفوع بالابواب کسی کے دروازے پہ جائیں تو کوئی دروازہ نہ کھولے، یعنی دنیاوی سٹیٹس ان کا یہ ہوتا ہے. اور اللہ کی نظر میں ان کی اتنی حیثیت ہوتی ہے لو اقسم علی اللہ لابر، اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کھا لے اللہ ان کی لاج رکھتے ہوئے ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. دنیا میں ان کی حیثیت کیا ہے؟ بکھرے ہوئے بال، غبار آلود جسم، مدفوع بالابواب دروازوں سے جن کو دھتکارا جاتا ہو کہ جاؤ یار وہ بندہ نہیں ہے، ابو نہیں ہے گھر پہ، جاؤ نہیں ملتے آپ سے، جس کا کوئی فون نہ اٹھاتا ہو. اب شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ آپ شریعت کو پورا ایز اے ہول ایک سسٹم کے طور پہ اڈاپٹ کریں، لیکن ہم اس کو اڈاپٹ نہیں کرتے. تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے. اور جب دین کا ہم یہ تصور پیش کرتے ہیں نا کہ بس ایک دیومالائی تصور ہے کہ کرنا کرانا کچھ نہیں ہے، سب کچھ خود بخود ہوتا رہے گا، اس سے جو کوئی بھی سمجھدار آدمی ہے وہ دین سے متنفر ہوتا ہے. یار یہ کیسا دین ہے بھائی؟ آپ کوئی کام نہ کریں آپ کو پیسے ملتے رہیں گے. کیسے پیسے ملتے رہیں گے؟ تکیے کے نیچے سے پیسے مل جائیں گے. کیسے تکیے کے نیچے سے پیسے ملیں گے آپ کو؟ اب یہ آپ کسی کو سنائیں گے کہ بھائی آپ کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے. اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ دین کے کام میں لگتے ہیں، اپنی اولاد کو بھول جاتے ہیں. اب دین کے کام میں لگنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دین کا کام کون کرے گا؟ کوئی کر سکتا ہے کیا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اولاد کو بھول گئے تھے؟ کیا انہوں نے اولاد کی تربیت نہیں کی؟ کیا انہوں نے اولاد کی شادیاں نہیں کروائیں؟ کیا شادیوں کے بعد جو مسئلے مسائل ہیں آپ نے اپنے بچوں کے وہ مسئلے مسائل حل نہیں کروائے؟
حضور علیہ الصلاۃ والسلام روزانہ عصر کی نماز کے بعد آپ کا یہ معمول تھا، تمام ازواج مطہرات کے پاس آپ جاتے تھے، تمام کے پاس. عصر کی نماز پڑھی، ایک زوجہ کے پاس گئے، تھوڑی دیر بیٹھے، کوئی کام کاج ہے تو بتائیں، وہاں سے فری ہوئے، 5-10 منٹ بعد دوسری زوجہ کے گھر، 5-10 منٹ یہاں بیٹھے، تیسری زوجہ کے گھر. مغرب تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام تمام ازواج کے گھروں کا چکر لگا لیتے تھے، تاکہ اگر کسی بھی زوجہ کو مجھ سے کوئی کام ہے، کوئی ضرورت ہے، وہ ضرورت پوری ہو جائے. اب یہ نہیں کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں تو بس. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وجہ سے اپنی بیٹی سے پوچھا تھا، حضرت حفصہ سے، کہ ایک بیوی اپنے شوہر سے کتنے عرصے تک دور رہ سکتی ہے. جب جنگیں شروع ہوئی نا تو لوگ جنگوں میں جاتے تھے جہاد کے لیے، کوئی سال بعد واپس آ رہا ہے، کوئی لمبے عرصے کے لیے. حضرت حفصہ نے بتایا، حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں، حضور کی زوجہ ہیں، ام المؤمنین ہیں. تو حضرت حفصہ نے بتایا کہ 4 مہینے تک عورت انتظار کر سکتی ہے. تو حضرت عمر نے حد لگا دی، پابندی لگا دی کہ بھئی 4 مہینے سے زیادہ کوئی مرد جہاد میں نہیں جائے گا. اگر وہ جہاد میں واپس آئے گھر، کچھ وقت گزارے، پھر جہاد میں جائے. اب یہ نہیں کہ آپ جہاد کر رہے ہیں، دین کا کام ہے، تو آپ 10-10 سال گھر سے باہر رہیں. آپ کوئی بھی دین کا کام کر رہے ہیں تو آپ 10 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، 10 سال کے لیے گھر سے غائب ہو جائیں. اور پیچھے بچوں کا کیا ہوگا؟ بھائی اللہ تعالیٰ، میں اللہ کے دین کا کام کر رہا ہوں، اللہ میرے بچوں کو پالے گا. اب جب کوئی عام آدمی آپ کے اس بیہیویئر کو دیکھے گا کہ یار یہ دین کا کام تو کر رہا ہے، اس کو اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے، اس کے بچے رول رہے ہیں، اس کی بیوی رول رہی ہے، وہ کسی سے بھیک مانگ رہی ہے، بچے اس کے بھیک مانگ رہے ہیں، وہ دین کے قریب آئے گا یا دین سے دور ہوگا؟ تو یہ جو دین سے وہ دور ہو رہا ہے، یہ دور کرنے کا ذریعہ کون بن رہا ہے؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ہم لوگوں کو دین سے متنفر کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو سبب کے ساتھ جوڑا ہے، ہر چیز کو اللہ نے. باقی اللہ کی قدرت وسیع ہے، اللہ جب جو کرنا چاہے کر لے گا. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی دین کے اس تصور کو سمجھیں، لوگوں کو بھی سمجھائیں. دین کا کام اگر کرنے جا رہے ہیں ہم آج کے دور میں، کوئی بھی اس کو اس سٹینڈرڈ پہ جا کے کریں، اس لیول پہ جا کے کریں جس لیول پہ جا کے آج کوئی بھی کمپنی، کوئی ملٹی نیشنل کمپنی جا کے اپنے برانڈ کی مارکیٹنگ کرتی ہے، اس کے لیے جناب اشتہارات بناتی ہے، اس کے لیے جناب جو بھی وہ کرتی ہے، اس لیول پہ ہم جا کے سوچیں کہ یار ہم نے اس لیول پہ جا کے دین کے پیغام کو پہنچانا ہے. اس کی مارکیٹنگ بھی ایسی ہو، اس کی کوالٹی بھی ایسی ہو، ہر چیز اس سٹینڈرڈ کی ہو. یہ کرنے کے بعد پھر ہم اللہ پہ چھوڑ دیں کہ یا اللہ ہم نے یہ سب کچھ کر لیا، اب ہم نے آپ پہ چھوڑ دیا. اور اگر کوئی ایسی بات کرے، کوئی ایسی بات جب ہم کرتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں یہ جدید دور کے وہ ہیں، نئے مفتی آئے ہوئے ہیں، آج کل کے نئے اسکالر آئے ہوئے ہیں، نئے مفتی ہیں. تو بھائی یہ سیرت ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. کوئی مفتی صاحب، کوئی مولانا صاحب اس کو نہیں جھٹلا سکتا ان باتوں کو قرآن حدیث کی روشنی میں. ہاں اگر کوئی ویسے ہی کہے کہ میں نہیں مانتا، بغیر دلیل کے نہیں مانتا، تو میں نہ مانوں گا تو کوئی علاج نہیں. لیکن دلیل کی دنیا میں ان باتوں کو رد نہیں کیا جا سکتا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا ایک ایک پہلو اس سے بھرا ہوا ہے، ایک ایک پہلو میں یہ بات موجود ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.